السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، پاکستان کو اس وقت بیرونی اور اندرونی جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے اندر جو سب سے خوفناک نوعیت کے چیلنجز ہے وہ بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الہندوستان کی تخریب کاری ہے پاکستان کے اندر۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر ہمارے سویلینس، ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ تواتر کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اب بلوچستان کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں پر ایک ایسی انارکک سچویشن کریٹ کرنے کی کم سے کم ایک سیمبلنس، اس کا ایک فیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جی وہاں پر سرمایہ کاری کے لیے جو ہے صورتحال بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے۔ جیسے بلوچستان کے حوالے سے عالمی سرمایہ کاری کی باتیں آتی ہیں، کرٹیکل منرلز کے حوالے سے بڑی بڑی ڈیل سائن ہوتی ہیں جس کی مدد سے بلوچستان کی تقدیر، اس کے رہنے والوں کی تقدیر بدلنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو ساتھ ہی یہ دہشت گرد عناصر زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال کے وہاں پر بھی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے یہی فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اس قسم کی جو ہے ایک انارکک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، یہ تمام چیلنجز جو ہیں جو کبھی ہیومن رائٹس کی فارم میں، کبھی ایکٹیویزم کی فارم کے اندر جب یہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ایک وکٹم ہوڈ کارڈ پلے کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم ان کو کیا ایکسپوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا ہم اپنی عوام کے سامنے بھی ایٹ لیسٹ ایکسپوز کرنے کی پوزیشن میں اس وقت بھی ہم موجود ہیں؟ ان کو ہم نے کچلنا کیسے ہے عوام کی سپورٹ کے ساتھ، یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جمشید خان صاحب۔ السلام علیکم۔ تھینک یو وعلیکم۔ جمشید صاحب، دوبارہ جعفر ایکسپریس اس وقت جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنتی ہے۔ سلطان کوٹ سندھ کے اندر ایک ریموٹ کنٹرول بلاسٹ کے ذریعے سے اس کی 5 یا 4 بوگیوں کو ڈیریل کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مارچ میں دیکھا تھا ایک بہت ہی خونی، ایک بلڈیسٹ ایپیسوڈ ہوتا ہے جس میں ہائی جیکنگ ہو جاتی ہے۔ یہ BLA چاہتی کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ سارا خان، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ان کو اب بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے کہ بلوچستان میں جس طرح منرلز کے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں اور جو حکومت پاکستان ان کے لیے کرنا چاہ رہی ہے، اب ظاہر ہے جب معدنیات نکلیں گی، جس طرح اب سعودیہ دیکھیں، سعودیہ کی جو ترقی کا کیا تھا، سعودیہ میں ایک بہت بڑا آئل کا ذخیرہ، اور وہ بھی باہر کی کمپنیوں نے آ کے نکالا تھا۔ سعودین کے پاس اتنی اس وقت ایکسپرٹی نہیں تھی، ابھی بھی نہیں۔ تو اسی طرح جو منرلز نکالنے والی ہیں، منرلز نکالنے والی ایکسپرٹی پاکستان میں ہمارے پاس نہ ہے، نہ ہمارے پاس اس طرح کی ریفائنریز ہیں جو اس کو کر سکیں۔ تو وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ یہ پاکستان آنے لگی ہے، بلوچستان آنے لگی ہے، جس سے ان لوگوں کی تقدیر بدلے گی۔ لیکن آپ نے جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ فتنۃ الخارج، اب وہ کیا کرنا چاہیے، ان کی کون ہے یا نمائندے کون ہے یہاں بلوچستان میں؟ مہرنگ بلوچ کیا کر رہی ہے، سیمی دی بلوچ کیا کر رہی ہے؟ یہ دیکھیں، ایک طرف وہ کر رہے ہیں کہ اٹیک کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پہ آپ نے خود بتایا کہ یہ تیسرا چوتھا اٹیک ہے، اور میری نظر میں سارا خان کہ اتنے اٹیکس کے باوجود اس ٹرین کو وہ بند نہیں کرا سکے دہشت گرد، یعنی کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے دہشت گردوں کے اینڈ پر۔ یہ ناکامی ہے کہ وہ ٹرین پھر بھی چل رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مارچ والے اٹیک پہ اور اس میں 5 بوگیاں ڈیریل ہوئی ہیں اور انجرڈ ہوئے ہیں کوئی بندے۔ لیکن اس پہ یہ دیکھیں کہ اس پہ آپ اپریشیٹ کریں اپنی ایجنسیز کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، کہ وہ ان کے آگے سلنڈر نہیں کر رہے چند، اور ان کا طریقہ واردات تو بالکل سارا خان سامنے آ گیا ہے کہ 100-150 بندہ وہ بما اسلحہ وہ کسی نہ کسی جگہ اٹیک کریں گے، وہاں بدامنی پیدا کریں گے، وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا، اور جتنی دیر تک سیکیورٹی فورسز وہاں پہنچتی ہیں اس سے پہلے یہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جانی نقصان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں، ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی وہاں پر آ کر عدالتوں کو آ کر یا پھر یہ کمشنرز کے آفیسز کو آ کر آگ لگا دو۔ ابھی کھران ڈسٹرکٹ کے اندر جو کلات کوٹ کو آگ لگائی گئی ہے، وہاں سے ایک جج جو ہے جان بلوچ، ان کو بھی ابڈکٹ کیا گیا ہے۔
یہ عدلیہ کو پریشرائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جب سے 3 MPO کے تحت مارنگ بلوچ کو پابند سلاسل کیا گیا ہے یا ان کے باقیوں کو روکا گیا ہے تو بیسیکلی وہ ایک خوف ٹیررسٹ کیا کرتے ہیں، وہ ایک عوام کے دل میں ایک خوف ڈالتے ہیں کہ اب وہی خوف وہ ججز میں ڈال رہے ہیں کہ وہ کھل کے فیصلے نہ کریں یا ان کے کم از کم ان کے خلاف فیصلے نہ کریں. ان کو پرچیاں آئیں گی کہ آپ کے بچے کس سکول میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے. اور ججز کو یہ ان کا یہ پہلی دفعہ یہ اس طرف عدلیہ کے وہ اٹیک جو ہے BLA کا یہ تقریباً پہلے اتنی جو تعداد میں یا فورس کے ساتھ پہلے نہیں تھا. پہلے کہیں نہ کہیں ریموٹ ایریے میں جہاں سیکیورٹی فورسز نہیں ہیں، کوئی ٹرین روک لی، کوئی گاڑی روک لی، کوئی مسافر کی بس جا رہی ہے وہاں شناختی کارڈ چیک کیے. تو جمشید صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارنگ بلوچ اور اس کے اپنے جتنے بھی شدائی ارد گرد اس کے ہیں، یہ لوگ اپنے کیسز کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، عدلیہ کو پریشرائز کرنا چاہتے. اتنے اگر سچے ہیں تو عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں. میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی اب بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا سارا خان کہ ایک دفعہ انہوں نے وہ عورت کا کارڈ کھیلا تھا کہ وہ جو ہماری ثقافت کے خلاف ہے کہ عورتوں کو پابند سلاسل کیا جائے، یہ بلوچ روایات کے خلاف ہے. تو بلوچ روایات کیا یہ کہتی ہیں کہ آپ کراچی میں اور وہ مختلف جگہ پہ عورتوں کو استعمال کریں، بچیوں کو استعمال کر کے مجید برگیڈ اور یہ خود کش دھماکے کرائیں. تو یہ تو لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں یا ان کی تنظیم میں نہیں محفوظ ہیں. اور ابھی جو میرے علم میں آیا ہے کہ جو 2 کمانڈر ان کے جنہوں نے ہتھیار پھینک کے وہ جو شامل ہوئے ہیں، سرفراز بنگل زئی اور ایک ہے گلزار امام شامل، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جو کچھ وہ تو ہوش ربا انکشافات ہے، وہ جو ان کے جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور جو ان کی لڑکیوں کے ساتھ اور کس طرح ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور فنڈنگ کا جو کچھ انہوں نے بتایا. اچھا نہیں، پہلے لڑکیوں والی بات پر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن خواتین کو خودکش بمبار کے طور پر ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان کو بلیک میل کر کے اس دھندے کے اوپر اور پھر اس طرح کے کاموں پر مجبور کیا جاتا ہے. سارا خان، دہشت گرد جو ہے نا، دہشت گرد کا کوئی دین امان نہیں ہوتا. وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہوگی. جس وقت انسانیت اٹھ گئی، آپ دہشت گرد بن گئے، آپ نے بندوق اٹھا لی، تو اس کے آگے یہ ویڈیو بنانی اور بلیک میلنگ کرنی یہ تو ثانوی چیزیں. یعنی کہ دہشت گردی جو ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اور متعدد جرائم جڑے ہوئے ہیں، تبھی یہ نیٹ ورک جو ہے یہ گورکھ دھندا چلتا ہے. اس میں وہ منشیات جڑی ہوئی ہیں جہاں سے ان کو پیسہ آتا ہے، اس میں ان کو فنڈنگ آ رہی ہے، ان کے جو ہماری دشمن ایجنسیاں ہیں وہ ان کو استعمال کر رہی ہیں، پیسہ وہاں سے آ رہا ہے. تو یہ اس میں تو بلکہ باقاعدہ روٹ جو گلزار امام شامبے اور سرفراز بنگل زئی نے تہلکہ خیز انٹرویو دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے پوری بلوچستان کی عوام کے لیے. بالکل ہے، بلوچستان کی عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور مارنگ بلوچ جو BLA کا سیاسی چہرہ بننے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو اس کام سے روکنا چاہیے. اور یہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے، یہ جو یکجہتی کمیٹیاں بن رہی ہیں اور اس کے بیہائنڈ کیا ہے، اب تو اگر اب بھی بلوچستان کے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ آگے ان کے دروازے پہ خوشحالی دستک دے رہی ہے، ان پہ انویسٹمنٹ دنیا کی، امریکہ جیسی کمپنی، آسٹریلیا جیسی کمپنی، بڑی بڑی کمپنیاں وہاں انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہیں. اور یہ چند لوگ ایسے جو فتنہ الخارج کے تحت ان کی اپاکسی بن کے ان کا کام کر رہے ہیں اور وہاں امن پیدا نہیں ہونے دے رہے. یہ سیاسی لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ وہاں جا کے یہ چیزیں ان کو عام عوام کو بتائیں یہ چیزیں. اچھا، تو ایک اور چیز یہ جو سرفراز امام شامبے اور یہ سرفراز بنگل زئی جو بتا رہے ہیں کہ کیسے صحافیوں کے روپ کے اندر
NGOs के रूप के अंदर, सिविल सोसाइटी के रूप के अंदर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप के अंदर भारतीय एजेंट्स है मारंग के जलसों के को फंड कैसे करते हैं, गाइड कैसे करते हैं, बैन अवी सपोर्ट कैसे दिलाते हैं, और अफगानिस्तान के ज़रिए हवाला उंडी के ज़रिए पैसा कैसे आता है, तो सारी वारदात खुल के सामने आ गई है। बिल्कुल सारा खान, आप बात ठीक कर रही हैं। और मुझे मारंग बलोच का एक तो जो इस्लामाबाद आई थी, तो आपने देखा है, मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें नकाब पोश लड़के इनके साथ, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे। आप एक अगर नेक काज के लिए आए हैं, आप बलोचों के लिए आए हुए हैं, तो आप अपना चेहरा तो दिखाएं ना। वो साफ़ी उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से बदतमीज़ी कर रहे हैं, अपना चेहरा नहीं दिखा रहे। और इसी तरह मैं तो उस दिन सारा खान मुझे कंफर्म हो गया था कि मार्च में जो जाफ़र एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ है, और जो बाद में जो इनके दहशतगर्द मारे गए हैं, उनको वो मुर्दा खाने, वो हॉस्पिटल वहाँ ले गए हैं उनकी लाशें, और अच्छी खासी तादाद में लाशें थी। और इसने मारंग बलोच ने लीड किया है उन लोगों को, और 100-150 बंदा लेके ये बाकायदा इसने कहा जी हमारी लाशें, हमारे लोगों की लाशें हमारे हवाले करें। तो जिन्होंने वहाँ सिविलियन को मारा है, जिन्होंने पाक फ़ौज पे हमला किया है, जो वहाँ दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो आपके बंदे किस तरह हुए, मारंग बलोच के बंदे किस तरह। और ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि ये लाशें कुछ वहाँ से उठा के लेके गए हैं। तो जमशेद साहब, ऐसे बदबूदार करेक्टर को क्या नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए? आप देखें ज़रा कि मार्च 2024 से एक किया बलोच नामी एक BLA का नॉन प्रोपेगेंडिस्ट है, नॉर्वे बेस्ड है, वहाँ से बैठ कर प्रोपेगेंडा करता है। उसके बाद वो कनेक्ट करवाता है मारंग को जर्जन फ्राइडनेस नामी एक नोबल कमेटी की मेंबर के साथ, और फिर वहाँ पर इनके साथ मुलाकात के अंदर जो है बाकायदा मलाला यूसुफजई भी शामिल हो जाती हैं। ये एक्टिविज्म के नाम पर मारंग को ये नोबल कमेटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, या लॉबिंग हो रही है? ये इंटरनेशनल इशू है ना। इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं, क्योंकि उन्हें अब लाहौर सिंध में कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। उन्हें अब वो रिमोट एरिया बलूचिस्तान के जहाँ मूवमेंट कम है, सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट कम है, उस एरिए को वो टारगेट कर रहे हैं। और ये एक भारत का और ये इंटरनेशनल ये एजेंडा है जिसकी आप इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि पूरी नोबेल प्राइज़ की जितनी भी लेगेसी बनी हुई है उसके ऊपर भी ये एक धब्बा मलने की कोशिश हो रही है। मारंग जैसे करेक्टर को आप वहाँ पर लॉबिंग के ज़रिए से मेरिट की बजाय मेरिट का गया फिर। मेरिट बिल्कुल नहीं बनता। मेरिट किस बात का बनता है कि वो दहशतगर्दों की लाशें उठा के लेके जा रही है और वह कह रही है कि ये हमारे अपने बंदे हैं, और साथ मजीद ब्रिगेड किसका हिस्सा है? BLA का हिस्सा है ना। ये जो और जो खुद कुछ ये जो तैयार कर रहे हैं वो स्पेशलिटी मजीद ब्रिगेड की है। BLA में इतना नहीं है जो मजीद ब्रिगेड ये कुछ कर रहा है। अच्छा जमशेद से जाने से पहले एक क्विक टेक इसकी हो जाए कि पहले हमने देखा कि चूंकि भारत को हमने इबरतनाक शिकस्त दी है, पाकिस्तान के अंदर अब वो अपनी प्रॉक्सीज एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, चूँकि फेस टू फेस बैटल फील्ड में मुकाबला करने की अब उसकी औकात नहीं है। जैसे हमने देखा है कि एक अवामी एक्शन कमेटी के नाम के ऊपर कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश की, जिसको बड़ा खूबसूरती के साथ हमारे इदारों ने संभाल लिया। और अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन, एक साजिश क्रिएट हो रही है कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया, कुछ भारतीय टाउट अकाउंट जो कि खुद रॉ चलाती है, वो गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी बात करने लग गए। सारा खान, आप देख लीजिएगा, ये कुछ दिनों की बात है कि ये सेम जो कमेटी जो एक्शन कश्मीर में हुआ है, ये वो करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। ये सेम यही जो चीज़ें, इसी तरह की कमेटी बनेगी, इसी तरह के उनके लोग इकट्ठे होंगे, इसी तरह का वो एक्शन करेंगे। लेकिन हुकूमत ने एक तो जिस वक्त ये कश्मीर कमेटी का हुआ, ऑफिशल्स गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म और ये सारे उस वक़्त बाहर थे, और जो 2 वज़रा भेजे गए हैं उनसे वो उस वक़्त वो मामला थोड़े से कंट्रोल नहीं हुए।
اور پہلے تو میں بھی سمجھتا تھا کہ ان پہ سختی کرنی چاہیے، لیکن جب میں نے ان کے مطالبات دیکھے اور میں نے جب ان کی باتیں سنی تو وہ واقعی وہ نرمی کے اقدار ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں۔ سارا خان، یہ بات پاکستان میں رہتے ہوئے اور کشمیر میں رہتے ہوئے کوئی یہ بات کر سکتا ہے کہ اگر آپ ہمیں یہاں پیداوار نہیں ہے آٹے کی، آپ ہمیں سستا آٹا نہیں دیں گے تو ہم وہاں بارڈر پہ جا رہے ہیں، ہم بھارت سے آٹا مانگ کے لاتے ہیں؟ یہ کرنے والی باتیں ہیں جو کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ جو اتنا مضحکہ خیز وہ جو دوسرا تھا کہ جس طرح کچھ ایریز میں یہ جو گاڑیاں جو کسٹم پیڈ گاڑیاں آ جاتی ہیں، وہ جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی، کہ کشمیر میں ہمیں اجازت دیں جی کہ ہم یہ نان کسٹم پیڈ اور جو نمبر سرکاری جن کا کوئی ٹیکس ٹوکن نہیں ہوتا، یہ ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا۔ تو ابھی آپ گلگت کی اگر بات کریں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر تو آلریڈی 2009 کے اندر سیلف گورننس اور سیلف آرڈر کے تحت تو ایک بڑی خود مختار باختیار سیلف گورننس رول وہاں پر قائم ہے، اور پھر باقاعدہ 2018 کے اندر مزید اصلاحات کر کے اس کو اب آپ نے اتنا باختیار، اتنا مضبوط بنا دیا ہے سیلف گورننس ماڈل کو۔ اس کے باوجود بھی اس طرح کے عوامل کو کوئی سپیس مل سکتی ہے؟ یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ان کو ایک سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کو فنڈنگ مل رہی ہوتی ہے، جو یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کا، عام آدمی کا، یا آپ عام ایک سیاسی ورکر کا آپ شعور کا لیول دیکھیں کہ جو کچھ یہ گلگت بلتستان میں کرنے جا رہے ہیں، ہمیں آج اس کا علم ہو رہا ہے کہ آئندہ چل کے یہ کیا کریں گے۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں، یہ آپ ساری دیکھ لیں سارا خان، کہ اس کے آخر میں کمیٹی کا نام آئے گا۔ کشمیر میں بھی کمیٹی ہے، بلوچستان میں بھی کمیٹی ہے، گلگت بلتستان میں بھی کمیٹی بننے جا رہی، تو یہ بنتی نہیں ہے، یہ بنائی جا رہی ہیں۔ اور ان کو وہ کہ آپ کی محرومیاں اور آپ کو آٹا نہیں مل رہا، آپ کو بجلی مہنگی مل رہی ہے، ایسی چیز کو ان کو ٹچ کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے وہ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو جینون کچھ گریونسز ہوتی ہیں، عوام کے حق پر ڈاکہ اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ ان کو بھی متنازع بنا دیتے ہیں، عوام کو جو جائز طریقے سے حق ملنا ہوتا ہے وہ بھی حق غصب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔